گیس جی تو ایک آ رہے ہو جی کہڑی جگہ تے پیرپور روڈ جناب حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب جماعتی صاحب دے مدرسہ لسانیہ مجددیہ تے روزے کھلانا واسطے روزے کھلانا واسطے جناب ٹھیک ہے جی یہ روزانہ سروس ہو رہی ہے روزانہ مطلب افطاری کا وقت چلنا کرنا ہے جی ٹھیک ہے بہترین صحیح کی تاج ہے بہت ہی تھوڑی بنوائی ہے چکن بریانی پکے گی بسم اللہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الرسل وأكمل السبل وخاتم الأنبياء نبي الأنبياء عظيم الرجال منبع الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطاء شفيعنا إلى الله يوم الجزاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء وعلى أوليائه وعلمائه وأمته أولي الدرجات والعلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي الفضل العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله الله محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم برادران اسلام یہ ماہ مقدس رمضان المبارک ہے تمام مہینوں میں یہ مہینہ سب سے زیادہ عظمت رکھتا ہے فضیلت رکھتا ہے برکت رکھتا ہے یوں سمجھیے کہ یہ ماہ مبارک ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں مسلمانوں کے اوپر بہت سے انعامات فرمائے ہیں جو آج بھی جاری و ساری ہیں اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک جاری و ساری رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس ماہ مقدس کے کو جو عظمت عطا فرمائی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ماہ رمضان وہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک نازل کیا. پھر جب اس ماہ مقدس میں قرآن پاک کو نازل کیا تو پھر ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. جس رات میں اس عظمت والی کتاب کو نازل فرمایا اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اس رات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کے ہے. اس کی عظمتیں، اس کی فضیلتیں، اس کی قدر و منزلت، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرتیں اور رحمتیں اس رات کے اندر 1000 مہینوں سے بڑھ کے ہیں. اگر کوئی شخص 1000 مہینے عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، مغفرت طلب کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگتا رہے تو شاید اس کو وہ نہ ملے جو اس ایک رات میں مانگنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا. اور یہ ماہ، یہ جو رات ہے، اس کو جو عظمت ملی اس وجہ سے ملی کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اور وہ جو رات ہے اس کو چونکہ ماہ رمضان میں رکھا تو ماہ رمضان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظمت القدر جو ہے وہ عطا فرما دی. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، ہمارے آقا مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور یہ ہمارے آقا مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. تو جس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کو افضل قرار دیا. اور جس امت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معجزے کو معجزہ عطا فرمایا اس امت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام امتوں میں افضل ترین قرار دیا. تو حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری مغفرت کے، ہمیں بخشنے کے ہزارہ اسباب بنائے ہیں. ان اسباب میں سے ایک ماہ رمضان بھی ہے اور پھر اس اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک بھی ہے. تو قرآن پاک اور ماہ رمضان کا بہت قریبی تعلق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن پاک کو ماہ رمضان میں نازل کیا. تو ہم اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عطا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان میں قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تھوڑی سی مختصر سی. اور قرآن پاک کے اندر ہر وہ آیت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مؤمنین کو خطاب کیا ہے، جس میں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. تو ہم ان آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پہ یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مؤمنین کو کیا فرمایا ہے. حضرات گرامی، یہ جو آمنو ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لقب بھی، یہ نام بھی صرف امت محمدیہ، امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے. اس سے پہلے کسی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ تو آمنو کہا ہے اور نہ کوئی خاص قسم کا کوئی نام ان کو دیا ہے یا ان سے یاد کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی قوموں کو جب یاد فرمایا تو ان سے کہا کہ اے قوم ہود، اے قوم صالح، اے قوم لوط، اے قوم نوح، اے قوم موسیٰ، اے قوم عیسیٰ. تو حضرات گرامی، ان امتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یاد فرمایا تو ان کے نبی کی طرف منسوخ کر کے یاد فرمایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ سے ان کا نام لینا بھی مناسب نہ سمجھا. اور یہ امت محمدیہ کو، آخری امت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آمنو کہہ کے خطاب کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ سے ان کو ایک نام دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس نام سے خطاب کیا. ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو یہ پیارا لقب عطا فرمایا ہے، اور اس سے پہلے کسی قوم کو ایسا لقب عطا نہیں فرمایا ہے۔ اور یہ بڑا پیار کا لقب ہے کہ ہم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ بہت پیار تھا، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کے ساتھ بہت محبت ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو بھی ایک پیار والا نام دیا ہے، تو جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ حضرات گرامی، یہ جو آمنو کا لفظ ہے یہ قرآن پاک میں اس طرح، یعنی یا ایھا الذین آمنو کی جو آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ تو اس طرح کی جتنے بھی آیات ہیں یہ تقریباً 90 کے قریب ہیں۔ تو ان 90 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ احکام ارشاد فرمائے ہیں، تو ہم انشاءاللہ العزیز ان سب کو بیان کریں گے۔ تو آج جو پہلی آیہ کریمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، تم نہ کہو، راعنا، راعنا یعنی راعنا نہ کہو، وقولوا اور کہو، انظرنا ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے، واسمعوا اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور اس آیت کا نشان نمبر 104 ہے۔ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کیا کرتے تھے، وعظ فرمایا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام کو بات کی سمجھ نہ آتی، اور دوبارہ سننے کے لیے، دوبارہ سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں سہولت دیجیے۔ تو رعایت کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں یہی ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہماری توجہ فرمائیے، ہمیں بات سمجھا دیجیے۔ لیکن جو یہود تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، ان کی ایک اپنی بھی زبان تھی، ان کی زبان میں اس لفظ کا اچھا معنی نہیں تھا۔ عربی زبان میں معنی اچھا ہی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں بات سمجھا دیجیے اچھی طرح، تو وہ بھی ادب اور احترام کے ساتھ بات سمجھنے کے لیے عرض کیا کرتے تھے۔ لیکن یہودی لوگ وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے کہ وہ اپنے معنی میں لیتے تھے، وہ معنی برا تھا۔ ایک معنی تو اس کا عربی میں ہی برا ہو جاتا ہے، وہ کہتے تھے راعینا، اے ہمارے چرواہے، تو اس میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا نظریہ رکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اچھا نہیں سوچتے تھے، تو یہ لفظ بولا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کی اس زبان سے واقف ہو گئے، تو انہوں نے جب کسی یہودی کو سنا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ آج کے بعد اگر تم نے یہ لفظ بولا تو میں تمہاری گردن اتار دوں گا، آج کے بعد اگر تم نے یہ لفظ بولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو حضرات گرامی، وہ یہودی آگے سے بولا کہ مجھے تو آپ منع کر رہے ہیں کہ میں یہ لفظ نہ بولوں، جبکہ تمہارے خود مسلمان بھائی بھی یہ بولتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے ہیں، بات فرماتے ہیں، تو وہ جب ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ خود کہتے ہیں راعینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دکھی ہوئے، افسردہ ہوئے، رنجیدہ ہوئے، اور اسی دکھ اور پریشانی کے عالم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہو گئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو اس کا کچھ کرتے ہیں۔
تو اسی دوران اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے مسلمانوں تم راعنا نہ کہو، انظر نہ کہو، اور غور سے سنو، اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرات گرامی، آپ دیکھیے کہ یہ ایک لفظ ہے راعنا، اچھا معنی دیتا ہے، صحابہ کرام اچھے معنی کے لیے بولتے تھے، جبکہ ایک دوسری زبان میں اس کا معنی اچھا نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی آ گئی، اور یہ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے یہ تقریباً اسی طرح نازل ہوا ہے۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی نے سوال کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی کہ اے میرے حبیب اس کو یہ جواب دے دے۔ کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کوئی پریشانی ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میرے حبیب اپنے غلاموں کو یہ پیغام پہنچا دیجئے اور ان کو تسکین پہنچا دیجئے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بدعقیدہ نے، گمراہ نے، یا کفار یا مشرکین میں سے کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا دی، کوئی ایسا کلمہ کہا جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو تکلیف پہنچی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا۔ تو یہاں پہ ایک صحابی کے دل کو تکلیف پہنچی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے اور صحابی کے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ راعنا کا لفظ جو ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، بذات خود یہ برا معنی نہیں دیتا، لیکن یہودی لوگ اس سے برا معنی مراد لیتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ بولنے ہی سے منع کر دیا، مسلمانوں کو بھی منع کر دیا اور باقی لوگوں کو بھی منع کر دیا کہ نہ مسلمان یہ لفظ بولے اور نہ مسلمانوں کی آڑ لے کر کوئی مشرک یہودی بھی یہ لفظ بولنا شروع ہو جائے۔ تو حضرات گرامی دیکھیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی قدر و منزلت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی یہ نزاکت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے لفظ کو بولنے سے منع کر دیا جس کا بظاہر معنی برا نہیں تھا، اس کا جو برا معنی تھا وہ دوسرے لوگ لیتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو منع کر دیا، صحابہ کو بھی منع کر دیا، مسلمانوں کو بھی منع کر دیا کہ آج کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے راعنا کا لفظ نہیں بولنا۔ حضرات گرامی، یہ دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا انظُرْنَا، کہ جب تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنی پڑے تو آپ ان سے کہیے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب یا رسول اللہ ہمارے حال کی طرف توجہ فرمائیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر رحمت فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، اور ہماری جو ہے وہ ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھا دیجیے۔ تو حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لفظ ہی بدل دیا، راعنا کی جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انظر کا لفظ عطا فرما دیا کہ تم اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا ہے تو پھر اس انداز سے مخاطب کرنا ہے کہ راعنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا کہنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ اسی طرح قرآن پاک سے بنا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ انظرنا کی دلیل آپ انظرنا کی دلیل دو ہمیں، کہاں سے تم انظرنا جو کہتے ہو یہ تمہارے پاس دلیل کہاں سے ہے؟ ہمارے پاس تو قرآن پاک سے دلیل ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ جب تم نے میرے حبیب کو مخاطب کرنا ہو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا ہو تو پھر اس وقت کہنا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا۔ تو حضرات گرامی، آگے پھر یہیں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خطاب اپنا روک نہیں دیا، پہلے تو راعنا سے منع فرمایا، پھر انظرنا کہنے کا حکم فرمایا، پھر آگے ارشاد فرمایا واسمعوا، انظرنا بھی نہ کہو، واسمعوا غور سے سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، تاکہ تمہیں انظرنا کہنے کا بھی موقع نہ آئے، تاکہ میرے حبیب کو تمہیں مخاطب کرنے کا، بار بار مخاطب کرنے کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب باز فرما رہے ہوں تو ان کو باز میں ٹوکنے کا تمہیں موقع نہ ملے۔ واسمعوا غور سے سنو میرے حبیب کی بات کو۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ہر آیت جو ہوتی ہے
ایک تو اس کے تمام الفاظ، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے، اور جو آخری بات ہے، جو بڑی انتہائی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ آیت ختم کہاں پہ ہو رہی ہے، اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے وہ قرآن اس آیت کے پورے مفہوم کو بیان فرما دیتی ہے۔ تو یہاں پہ ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو یہ پتہ چلا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں، وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ، یہیں سے علماء نے یہ فتویٰ بنایا ہے، یہ مسئلہ بنایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی زبان کہنا، کوئی ایسا کلمہ بولنا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو یا توہین کا شبہ پایا جا رہا ہو تو وہ نہیں کہنا چاہیے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے بولتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آگے جو ارشاد ہے عذاب علیم، تو کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے، تو دردناک عذاب اس کے لیے ہوتا ہے جس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، ابھی افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے قرآن پاک پڑھنے کو قبول و منظور فرمائے، قرآن پاک سمجھنے کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو موقع ماہ رمضان میں ہمیں ملا ہے، اس میں ہم قرآن پاک کو سنیں، تراویح میں قرآن پاک کی خود تلاوت کریں اور قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔